بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرمی پاکستان میں پڑ رہی ہے، لیکن حالات امریکہ کے خراب ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو پارا ہائی ہو رہا ہے اس کا اثر امریکہ میں بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین ٹرمپ اور جو بائیڈن آمنے سامنے ہیں۔ اگر ٹرمپ مشکلات میں ہیں تو بائیڈن بھی مشکلات میں ہیں۔ اگر ٹرمپ کے سروے اچھے آ رہے ہیں تو بائیڈن کے سروے بھی انٹرنیشنل لیول پہ اچھے آ رہے ہیں۔ لیکن اصل کہانی کیا ہے یہ پوچھیں گے دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی سے، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر۔ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں دھند سے روشنی میں لا کے۔ آج بھی پوچھتے ہیں یہ امریکہ کا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوالات آ رہے تھے کہ امریکہ کے حوالے سے بتائیں، اور جو یورپی یونین کے الیکشن ہو رہے ہیں ان میں بڑے ان ایکسپیکٹڈ قسم کے رزلٹس آ رہے ہیں، اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے بھی ارلی الیکشن کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، کیونکہ جو نتائج آ رہے ہیں وہ بالکل غیر متوقع ہیں۔ امریکن الیکشن میں کیا ہوگا؟ ٹرمپ کیا جیل میں بیٹھ کے صدر بنے گا یا جیل سے باہر؟ کیونکہ ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جو ٹویٹر کے اوپر ان کی خبریں شیئر کرتا ہے، وہاں ایک پول لگا ہوا تھا کہ اگر ٹرمپ جیل میں ہوا تو آپ پھر بھی ووٹ دیں گے، اور کثیر تعداد میں یس 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 یس۔ ادھر عمران خان بھی ویسے جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیتا ہے۔ اسامہ بھائی کیا کرنے والے ہیں اور کیا ہونے والا، ذرا بتائیں تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو میرے آپ کی ایک بات سے میرا دل بڑا باغ باغ ہو گیا کہ آپ ہمیں اندھیروں سے لا کے روشنی میں لاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت الکرسی کی، جو اس آیت پہ آپ ختم کرتے ہیں عموماً العلی العظیم کے بعد، لا اکراہ فی الدین کے بعد، اسی میں ذکر آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، سرپرست ہے ایمان والوں کا، نکال کے لاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ ایکچولی کام کرتی ہے پریکٹیکلی ہر اس شخص پہ جو اللہ کی سرپرستی میں آ جائے۔ اب یعنی کہ اللہ کے بنائے ہوئے سرپرستوں کی سرپرستی میں آ جائے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ حضرت علی کی ذات ہو، وہ ائمہ اہل بیت ہوں، یا آپ کے والد صاحب ہوں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ولی ہیں۔ ان کی بھی اجازت کے بغیر یہ لو میرجیں جو ہوتی ہیں یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے شریعہ کورٹ میں اس میں ہونی چاہیے ڈیبیٹ کہ اللہ نے جس کو ولی بنا دیا، سرپرستی کا ایک نظام ہے، ایک ہیرارکی ہے خدا کی۔ تو اس لیے مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی آپ کی یہ بات سن کے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے اعزاز ہو اور یہ کوئی موقع مل جائے اس طرح کی خدمت کا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اس طرف لانے کا سبب بنائیں۔ بالکل، سب سے پہلے تو یہ انتہائی میں شروع سے بھی سور کو دیکھ کے، اس کو دیکھ کے ایک ہی سمجھتا تھا۔ بچپن میں اسٹرالوجر تو نہیں تھا، لیکن فیس ریڈنگ میں بہت اچھا تھا۔ اس وقت بھی کسی کا کہہ دیتا تھا نا آنٹی وغیرہ کو کہ یہ بچی کا رشتہ ادھر نہ کریں، یہ ادھر نہ کریں، اس کی شکل تصویر آئی رشتے کی یا کوئی بھی، تو میں کہہ دیتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ٹھیک کبھی نہیں ہوا۔ تو اس وقت کے بعد بچپن میں ہی یہ حس تو چل پڑی تھی۔ تو اب تو یہ جب کا آیا تھا بائیڈن، اس کو میں دیکھتا تھا تو اس کا چہرے کے ناک اور لپس کا اگر آپ لوگ دیکھیں نا فرنٹ ویو، اور پھر کہیں سے پوک کو نکال کے دونوں کو ریزمبل کریں، شاید گوگل سرچ میں وہ اس کی اور اس کی ایک ہی ریزمبلنس آ جائے۔ یہ انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ گندا بندہ بالکل آیا، بالکل کوئی سن آف سلٹ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کا حشر ہے یہ بہت برا ہے، اور جو آپ کو بیلنس کر کے دکھایا جا رہا ہے وہ وہی گیم ہے جو ادھر وہ آ گیا، وہ وزیر اعظم ہے، وہ لاڈلا ہے، ایئرپورٹ پہ ہینڈ پرنٹ مشینیں گئی، فنگر ادھر لگے، اس کو ہوا کے غبارے پہ اس نے آگے تقریر کی، لگا کے بس آ گئے امیر المومنین، اگلے ہمارے مسیح چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم۔ وہ ہوائیں یاد ہیں
یہ آپ کو وہ پریڈکشن نکالیں اب جو میں نے امریکہ کی اس سال کے شروع میں آپ کی ویڈیوز میں کی. امریکہ میں الیکشن اس دفعہ پاکستان کی طرح ہوگا, سیم انریسٹ ہوگا, بلڈ شیڈ ہوگا, صحافیوں کے لیے مسائل ہوں گے, میں نے بتایا صحافی قتل ہوں گے, ایون یہ بھی بتایا. ان کا جو سچویشن ہے وہ سیم اگر ہوتی ہے اور وہی ہوگا جو ادھر ہوا ہے, تو پھر اب آپ دیکھ لیں کہ کہانی سیم ایز اٹ از جا رہی ہے. بلکہ آپ یاد کریں میں نے آپ کو اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ ٹرمپ کے منہ کے جملے بھی بتائے تھے. وہ کہہ رہا ہوگا کہ بائیڈن تم نے ہمیں جنگوں میں دھکیل دیا. پرانی ویڈیو میں شاید جن کی میموری اچھی ہے ابھی بھی کوئی صبح 5 ٹائم کی وہ کیا کہتے ہیں حفاظت کی دعاؤں میں رہتے ہیں جو ویورز آپ کے, ان کو ضرور یاد ہوں گے میرے یہ جملے جب میں نے کہا تھا کہ وہ کہے گا کہ بائیڈن تم نے امریکہ کو جنگوں میں دھکیل دیا, میں جنگوں سے نکالوں گا. اور اس کی یہ سب سے بڑا الیکشن کمپین کا وہ, اور وہ اب آپ دیکھ لیں وہ یہی کہہ رہے ہیں میں آتا تو میں یہ جنگ بند کرا دوں گا, یہ بند کرا دوں ابھی. اور سیم ایز اٹ از جیل والی بات کہ پاکستان جیسا الیکشن ہوگا تو بائیڈن کے جیل میں جانے کی بھی پوری سمبھاونا موجود ہے, اور لیکن طاقت میں آنے کی بھی موجود ہے. اور ان کے پینٹاگون کی اور ان کی کمزوری جو ہے وہ بھی گرپ سے نکل جانا بھی متوقع ہے. امریکن اکانومی کا کولیپس اس سال متوقع ہے. ان کی جو اور جتنے اس میں جتنے بھی امریکن سٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں چھٹی لے لیں, نکال لیں, کچھ عرصہ سکون کر لیں. جیسے جیسے آپ لوگ قریب جا رہے ہیں سال کے آخر کے, آپ لوگوں کے لیے کوئی جیسے کہتے ہیں نا اچھی خاصی سرپرائز چھپے ہوئے ہیں. کیونکہ کیوبن جو ڈیڈی بیڑے اس کے رشیا کے وہ اس دفعہ چل جائیں ایسا چانس ہوگا. شمالی کوریا بھی تنے گا, ہر طرف سے آپ لوگوں کو وہ دیکھنا ہے. ادھر آپ الجھے ہوئے ہیں, ادھر یمن تک جیسا ملک آپ میزائل مار رہا ہے. آپ انشورنس کمپنیز کو بھی تک تسلی نہیں دلا سکے کہ چوکیدار موجود ہے خطے میں اس بحری سمندر میں, تو آپ لوگ جہاز لے کے گزرے, کوئی کچھ نہیں کرے گا, وہ حوثی مار رہے ہیں میزائل. تو یہ امریکن ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے جو چیلنج ہو رہی ہے. جب اس کو لگا کہ یہ اس کی گرپ ختم ہونی ہے تو آٹومیٹکلی اس نے اپنے سارا اسلحہ جو بیچنے والا پڑا ہے اس کا فائنل سودا مارنا ہے, فائنل جنگ کھیلے گا, قسطوں میں نہیں بیچے گا, کٹھا بیچ کے پرے کرے گا. کیونکہ اکانومی خراب ہو رہی ہے تو جنگ چاہیے اب اس کو, اور جنگ بہترین بزنس ہے اس کا, سب سے بہترین بزنس, جس کے تحت اب یہ یوکرائن کو کیسے کہا ہے اب ہم آپ کو میزائل دیں گے آپ رشیا پہ چلا دیں. بڑی معصومیت سے انہوں نے کہا ہے, حالانکہ اس کے لیے اتنے دن گزارے ہیں, یہ ساری گیم ہوئی ہے. اب فرانس کو کہے گا دو, اس کو تم بھی بیچ لو, تم بھی بیچ لو, تم بھی بیچ لو, کٹھا فنڈ کمیٹی والی آنٹی بنی ہوئی ہے نا یہ امریکہ, بساروں کا فنڈ اکٹھا کر کے پھر اس کو کسی کو کوئی ابلائز کر دیا, کسی کو کوئی ابلائز کر دیا. تو اب چکر یہ ہے کہ ان کو کہے گا کہ ان کو کہے گا کہ تم پہ آ گیا تو پھر تم لوگ کچھ تو رکھو نا, ہاں چلو تھوڑے سے ہمارے بکوا دو باقی ہم رکھتے ہیں, باقی اپنا سارا لا کے ڈمپ کرے گا. یہ گیم ہے, وپاری ہے. ان کو پہلے رشین گیس بند کروا کے خود بیچ رہا ہے, ادھر جا کے بھیج رہا ہے اپنے کنٹینر جو بڑے بڑے, یہ دے رہا ہے اب اس کو ایل پی جی وغیرہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے اسلحہ, ادھر سے جو اتنے عرصے کی لوٹ مار کا مال ہے اس نے سارا یورپ پہ کھپا کے اپنی اکانومی کو بچانا ہے. اس کے پاس اور کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا, کیونکہ یہ جو کرونا کا ٹائم تھا اس میں اس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کی یہ بینیفیشری رہا ہے. کرونا میں بڑا نظر آیا ہے کہ بڑا اس کو کام خراب ہوا ہے, لیکن اس سال بھی ہو سکتا ہے کرونا آپ کو, کرونا یا کرونا کی بہن کوئی یا کوئی اور بچہ ایسا متوقع ہے اس سردی میں بھی, اور سیم ٹائم پہ جنگ اور بیماری دونوں نافذ ہو جائیں, ایسا اس سال رہے گا امریکہ کے. اور بلڈ شیڈ اور انریسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ جو آپ بیلنس پولز کہہ رہے ہیں نا, یہ بیلنس پولز نہیں ہے, یہ وہی بیلنس پولز ہیں جب چلیں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ نقشہ تو کہا تھا نا یہ پاکستان جیسا الیکشن ہوگا, تو آپ بتائیں آپ کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی 180 کلیم کر جائے گی, 180 تک پہنچ جائے گی, جو حالتیں الیکشن کے آخری دنوں میں جو پولز وولز آ رہے, اور لگتا تھا کہ چلو 60-40 کی ایوریج ہوگی, لیکن 180 والی کہانی نہیں لگتی تھی.
180 वाली होती तो वो हाथ ही ना लगाते इलेक्शन को, उनको भी यकीन नहीं था। हाँ, उनको यकीन जरूर था जो रिपोर्टें दे रहे थे, वो बेचारे पीटे हैं, और अब उन्होंने अपनी रिपोर्टें ही सही कराने के लिए ये 45 और 47 वाली हरकतें करके इनको कमजोर खाते में डाल दिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अब, अच्छा अगर ये इलेक्शन में 90 सीटें आ जाती जेन्युइन और कोई ऐसी बात ना होती, तो वो उनकी तो नौकरियां गई नहीं थी, क्योंकि वो तो उनको कह रहे थे कि क्लीन स्वीप कर जाएगा, ना कराओ इलेक्शन, जिन्होंने रिपोर्टें देनी थी। तो वो अगर उन्होंने अब अपनी रिपोर्टें सच करके अपनी नौकरियां नहीं बचानी थी, समझ रहे? तो ये इसलिए ये सारी खिचड़ी पकी है। तो ये सेम आपको अमेरिका में भी नजर आएगा। अच्छा आप याद करें, मैंने कहा था इंडिया में भी मोदी जो इतनी कहानियां कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, उतना नहीं मिलेगा जैसा सोच रहा है, नए चेहरे, नए लोग, नई जुमले याद है वही, तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट अमेरिका। उसामा साहब, बड़ी अहम जो है ना वो खबर है, और मैं इसके ऊपर आपकी पेशगोई जरूर चाहूंगा, ताकि ये बड़ी, देखिए पूरा यूरोप जिसमें पाकिस्तानी भी है, बाकी दुनिया के लोग भी, और पूरे यूरोपियन जो है वो रहते हैं, उसमें बड़ी अहम खबर ये है कि यूरोप की सियासत नई और खतरनाक सिमत अख्तियार कर गई है। 720 रुकनी यूरोपी पार्लियामेंट के इंतखाबात के ड्रामाई नताइज सामने आए हैं। यूरोपी पार्लियामेंट में सर जो इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हैं वो कामयाब हुई हैं, मतलब सेंटर राइट की जमातें। और हुआ ये है कि जो रवायती सियासतदान थे, रवायती सियासत थी, उसका खात्मा हो गया है। मतलब आप देखें कि जो पाकिस्तान में अननोन चेहरे थे वो यहाँ कामयाब हुए हैं, और यूरोप में जो रवायती सियासत थी वो सब खत्म हो गई है, और सेंटर राइट इंतहाई दाएं बाजू की जमातें जीत रही हैं। मतलब ये सिनेरियो क्या बन रहा है? मैं बहुत पहले आपको जो बता रहा था, देखें जो मैं बहुत पहले आपको बता रहा था कि ये जो तब्दीली है पूरी दुनिया को फेस करनी है। यूरेनस की तब्दीली पूरी दुनिया के लिए है। 85 साल जो एक साइकिल है उसका वो पूरा हो गया, अब तब्दील होना था। लेकिन ये करता क्या है, ये आपकी कौम को जब तगय्युर या तब्दीली या उसके उसमें लाता है, मोड ऑन करता है, तो डेफिनेटली इसने अब उनको आगे लाना है जो पहले दबे हुए थे, जिनकी नहीं सुनी जा रही। अब इनकी आ जाएगी और टकराव बनेगा, वो अपनी जगह ना छोड़ने के खिलाफ 85 साल से आदत पड़ी हुई है ना, रेजिस्ट करेंगे उस जगह ना। चेंज मैनेजमेंट में ये आम पढ़ाया जाता है, जो बिजनेस स्टूडेंट्स होंगे इधर एमबीएज या कोई और मैनेजमेंट साइंसेस के, तो चेंज मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है कि रेजिस्टेंस ऑफ चेंज जो है वो डेफिनेट होती है, बेशक पॉजिटिव क्यों ना हो। मतलब तब्दीली आपके लिए अगर बहुत अच्छी भी हो, जैसे शाह फैसल इन बदुओं को लेके जाता था महलों में, तब्दीली अच्छी थी, लेकिन ये फिर खैमों में भागते थे, बड़ा देर लगी उसको इनको एसियों की आदत डालते। तो सेम एज इट इज अब वो जो 85 साल रिजीम है वो रेजिस्ट करेगी अपनी तब्दीली के खिलाफ, हालत के खिलाफ। ये क्योंकि रेबलस होके अपनी उसमें आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब ये एक टकराव जन्म लेगा जो कि आप लोगों की छांटी करेगा। पौधे के छांटी का अमल पता है आपको? कभी उस पत्ते, वो पत्ते हरे होते हैं, कभी वो पत्ते बड़े तगड़े होते हैं, वो टहनियां बड़ी तगड़ी होती हैं, उनमें बड़ी सप्लाई लाइंस होती हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो सूख जाती हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो गिर जाती हैं, वो फिर एक और मंजर बन जाता है, लेकिन फिर कॉम्प्लेन भी निकल रही होती हैं, फिर वो एक उनकी, ये दरख्तों की तब्दीली का अमल है, खिजां बहार। लेकिन आपकी भी पतझड़ का मौसम आ गया है, यूं समझ लें, कौमों की पतझड़ का मौसम आ गया, यूं समझ लें। ये आपका अमल है, आपका रजीम जो है वो रेजिस्ट करता है, ये ऊपर से उसको बलडोज करता है, उस रेजिस्टेंस और उसके दरमियान में एक शिकस्त और रीख्त का अमल है। उस अमल के नतीजे में शैतान अपना काम करता है, रहमान की चाल अपनी चलती है। शैतान ने जो इतने अरसे का माल तैयार किया होता है दोज़ख भरने का, वो उधर वेला करता है। खुदा जो कहता है कि तुम मेरे थोड़े से पे गालिब नहीं आ सकोगे,
وہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاتا ہے، امپریس کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، شیطان امپریس کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، دونوں امپریسو وے میں جو ہے وہ پرفارمنس دیتے ہیں اپنے اپنوں کو۔ وہ تو اینڈ پہ اس کا تو پتہ ہی ہے، اینڈ پہ اس نے مکر جانا ہے، انہیں کہ میں کدوں، میں تو نہیں سی، تو آپ ہی سی۔ شیطان تو بعد میں ایسا ہی ہے، ایسا ہی کمینہ اور بغیرت ہے کہ وہ اینڈ پہ مکر جاتا ہے۔ لیکن خدا اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ حزب اللہ کا کیا کر لیا اس نے، اسرائیل نے چھاڑے نا ساری دنیا کو، ہمارے جو ادھر پنگے لیتا پھر رہا ہے، حزب اللہ کو ہی اب تک کر لیتا، حسن نصر اللہ کا کچھ اتنے سالوں میں کر لیتا، بارش نہیں کرتے وہ اس پہ، پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے، پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا جو وعدہ ہے قرآن میں کہ تھوڑے ہوگے لیکن میں کسی کو تم پہ غلبہ نہیں حاصل کرنے دوں گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ تو یہ مائٹ از رائٹ کی کہانیاں بھی ختم ہونی ہوتی ہیں، میجورٹی از اتھارٹی اس نے بھی ختم ہونا ہوتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے۔ تو یورپی یونین بھی بیسیکلی اگر یہ رائٹسٹ لوگ نہیں آئیں گے تو پیوٹن اور یہ سارے جو جنگ ہے اس کے ایک ماحول کیسے بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب۔ اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے تو جنگ کا ماحول کیسے بنے گا؟ آخر ہماری پیش گوئیاں بھی تو سچی ہونی ہے نا، ہم کہہ دیا تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔